اور آج کی تقریب کے پہلے جو مہمان ہیں جو زیر خیال کرنے کے لیے آئیں گے، آپ سب دوستوں کی کلیپنگ جو ہے، ملتان کے جو دوست ہیں وہ میزبان ہونے کے ناطے ان کو اس طرح ویلکم کریں گے، ان کو محسوس ہو کہ وہ جو ہے صحیح مقام پر آئے ہوئے ہیں۔ میری مراد جناب الحاج چودھری غلام رسول نیو صاحب، مرکزی چیئرمین نیو قومی ایگزیکٹو کونسل پاکستان، خاص طور پہ کراچی سے آئے ہیں اس تقریب کے لیے۔ بھرپور کلیپنگ کریں، اسٹیج پر آئیں گے اور آج کے تقریب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ میرے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان کرام اور خصوصی طور پر ہمارے غلام یزدانی صاحب اور محبوب تنویر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا میں نہیں ہے، ان کے پسند کرتے ہم یہاں موجود ہیں، میں ان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ ان کی کامل کوشش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری نور محمد صاحب، ان کے فرزند اور ان کے بھائی بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کے مددوں کو اظہار کرتا ہوں، اللہ ان کی کامل کوشش فرمائے۔ اور انہیں کے حوالے سے ہم نے یہاں اس پروگرام میں اعمال کرتے ہیں جن ساتھیوں نے سیلاب میں مختلف شعبہ حیات میں جد و جہد کی قربانیاں دی ہیں، ان کے لیے انہی کے عنوانات سے اس میں ہمارے لیے قومی ایگزیکٹو کونسل کی قیادت نے ایوارڈ کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ ان ساتھیوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج 7 تاریخ ہے، 7 فروری 2026 ہے۔ پچھلے سال میں اس پروگرام میں نہیں پہنچ سکا تھا، کچھ مسائل تھے، اور اس سے پیوستہ سال میں یہاں حاضر ہوا تھا۔ حضرت گیلانی صاحب سے زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی۔ مقصود ایک ہے میرے دوستوں کہ کسی مقصد کے تحت زندگی گزر جائے۔ اگر مقصد کے بغیر زندگی ہے اور ایک لمحہ بھی ہے وہ، اور وہ بغیر مقصد کے گزر رہا ہے، تو بڑی تکلیف کی بات ہے اور نقصان کی بات ہے۔ با مقصد زندگی لوگ وہی گزارتے ہیں جن کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے تحت اس جد و جہد پر اپنی زندگی کو وقف کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک کامیابی وہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہے، ظاہری حالات ہیں، اس کامیابی کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس کی باتیں بھی ہوتی ہیں، میرے بچے نے یہ کر لیا، یہ ہو گیا، یہ بزنس ہو گیا، بہترین ہے کہ دنیا کی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی کامیابی ہے جس کامیابی کو ابھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی دماغ نے سوچا نہیں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے اور کیا ملنے والا ہے۔ ان دونوں کامیابیوں پر اگر ہم نظر رکھیں گے میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، تو ہم حقیقی جو کامیابی اس کو حاصل کر پائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے پر پہلے میو خاندان، بالخصوص میو قومی یکجہتی کونسل مختلف مقررین نے خراج تحسین پیش کی تھے، میو خاندان، میو برادری، میو قبیلے کو جو کچھ خدمات ملتان دے نقطہ نظر دے نال چودھری سلیم الرحمان میو صاحب نے نیوز گلوب فورٹ نائٹلی پیپر یا HD نواں چینل بنائے گئے، ان دے تحت انہوں نے خدمات سر انجام دیتے۔ میں سب کو پہلے پوری ٹیم نیوز گلوب
فورٹنائٹلی چودھری سرویر رحمان میو صاحب عرفان صاحب کو مبارکباد پیش پیا کریں نا اپنے خاندان دے طرفوں پاکستان تحریک امن دے طرفوں بلکہ پورے نمائندگان جتنے بھی پاکستانی جو خواتین و حضرات مختلف ایڈیالوجیکل پولیٹیکل سوشل ریلیجیس مائنڈڈ اسکول آف تھاٹ نال تشریف فرمائیں وہ سارے میں جملہ اکٹھا کر کے سلیم الرحمان میو صاحب کو مبارکباد پیش کریں. بڑی اچھی گال کی تھی وین صاحب دی بھی بڑا اچھا کیتے کہ میو صاحب دیر نہ لائیں اسا خود میزبان آسیں تقریب جتنے بھی شخصیات والوں دور دراز علاقے جو ہیں چاہے وہ میو خاندان ہے چاہے مختلف برادری خاندان تو ہیں انہیں سب کو ملتان دی خاص طور دے ہوتے جو سارے بزرگان دے کافشان خاندان میں یہ سمجھتا ہے کہ انہیں سارے کو دے میو صاحب دے انہیں دی ساری محبت میں خود انہیں مہمانہ کو ایک مہمان کو جتنے بھی جڑی شخصیات جان دیا انہوں کو میرا سیندہ رہ گئے ہیں کون کون شخصیات اللہ دا بڑا کرم ہے جہاں حاجی غلام رسول صاحب بیٹھے ہوں سمجھو کراچی یہ آدھا سین جہاں موجود ہے آپ کو ہم ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے لیے بڑے احترام محبت والے چودھری نور الدین صاحب نے ہمیشہ محبت پیار تو میرے کو بڑی خوشی تھا یہ کہ نور محمد صاحب نے گرا اسحاق صاحب یہاں موجود ہیں اور بڑے پڑھے لکھے اور محبت کرنے والی یہ شخصیات بیٹھی ہیں اور جب یہ تشریف لائے چودھری اعظم خان صاحب کو میں نے کہا یہ ریاست بہاولپور یہاں آئی ہے بہاولپور کی نمائندگی کرتے ہوئے اور باقی جو باتیں ہوئی ہیں ابھی خاص طور پر میں نے دونوں کو خراج تحسین پیش کی ہے چاہے وہ صوبہ ملتان کی شخصیت ہو راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب یا وین صاحب ہوئے اور مقصد ہمارا ایک ہے کہ یہ پورا علاقہ بنیادی حقوق سے محروم اور اس میں کوئی زبان یا لسانیت کوئی بات ہے یا نہیں یہ وہی بات آگے کسی قیدی تخت لاہور دے کوئی بھی آپ میں سے ہم شخصیات میں اقبال نے کہا تھا ہمارا کعبہ بھی ایک ایمان بھی ایک کلام بھی ایک قرآن بھی ایک رسول بھی ہو اور کیا بڑی بات ہوتی ہے ہم مسلمان بھی ہوتے ہیں آج ہم یہ عہد کریں میو یکجہتی کونسل یہ ایک زیر اہتمام جو یہ تقریب بڑی خوبصورت بہترین تقریب ملتان کی تقریبوں میں یہ انعقاد پذیر ہے ہم اس تقریب سے فائدہ اٹھائیں اور انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے we have made mockery of دین اسلام اور یہ جو شخص میں اپنا بھائی کر کے نہیں کہہ رہا یہ مخدوم زادہ سید تنویر الحسن گیلانی کو ان کے ساتھ ذاتگان کے سامنے یہ بات میں نہیں کر رہا we are part and parcel of each other we are branches of a same trunk and the same tree کیا نہ کہ خاندان کر کے بلکہ میں نے امت کو کہہ دیا ہے کہ ایک درخت لڑے ہیں سارے اور اس کی آپاری کریں اس کو بڑھائیں ان کی جڑیں مضبوط کریں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری یہ ذات ہے یہ قبیلہ ہے یہ زبان ہے ہم ایک ہو جائیں نام محمد پر جتنے بھی شخصیات بیٹھے ہیں میں نے اس دن بھی ایک بہت بڑی تقریر تھی آپ کا توجہ کا طلبگار ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ذرا غور سے دیکھیں پچھلے کچھ عرصہ جا کر کہ کبھی that was an incredible sort of that event and incident which happened آج سے 30-35 سال 36 سال پہلے we couldn't believe it and when it happened even then اساں آدھیا سے کہ گالے تھے بھی نہیں کوئی سوچ سکتا تھا کہ آج 30 سال 35 سال پہلے we never ever expect کہ we seen this generation not upcoming, present generation would experience or would see or will see the collapse of the communism. میں اظہار خیال کے لیے اسٹیج پر دعوت دوں گا جناب چودھری اعظم خان نیو صاحب مرکزی چیئرمین ہیں بہاولپور سے وہ آئے اور آج کی تقریب کے بارے میں نام جو صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز سامعین مخدوم سید یزدانی گیلانی صاحب چیئرمین میو قومی ایگزیکٹو کونسل پاکستان الحاج غلام رسول صاحب راؤ غلام محمد صاحب چودھری نور الدین صاحب بھائی اسحاق صاحب راؤ کامران صاحب اور جو بھی میرے دوست آئے ہوئے سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوستوں نیوز بلو ملتان کی سالگرہ کے موقع پر
कौम और इंसानियत के लिए काम करने वाले मुखलस लोगों के नाम से मंसूब करके नए आने वाले लोगों की हौसला अफजाई करती है। आज हम गिलानी खानदान के बुजुर्ग सियासतदान मखदूम मीर रसूल गिलानी और चौधरी नूर मोहम्मद बेव मरहूम की खिदमत के नाम से मंसूब करके इनकी सियासी समाजी खिदमत को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला गिलानी साहब और मरहूम नूर मोहम्मद के बेसाब मग़फ़िरत फरमाए। मैं सलीमुर रहमान और इनकी टीम को इस कामयाब प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि न्यूज़ ग्लोब इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। और इसी हवाले से ऐलान करता हूँ कि मेो यकजहती कौंसिल पाकिस्तान ज़रूरतमंद मजबूर बेसहारा ख़वातीन और बच्चों की इमदाद के लिए हर साल की तरह रमज़ान मुबारक के आखिर में प्रोग्राम तरतीब देगी, जिसके लिए सलीमुर रहमान और उसकी टीम काम कर रही है। दोस्तों, हमारी तंजीम का मकसद इंसानियत की खिदमत, अल्लाह की रजा और खात्मा सूद के लिए जिद्दोजहद करना है, जो जारी रहेगा। सूद के हवाले से अल्लाह गुलाम रसूल साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और आखिर में जो उन्होंने कहा सूद का खात्मा, यहूद का खात्मा, यही हमारा सबका मिशन है। और हमारी दुआ है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है 2028 तक इंशाअल्लाह हमारे मुल्क से सूद का खात्मा हो जाएगा। आखिर में मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर दूसरे शहरों से आने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तकरीब में तशरीफ लाए और सलीमुर रहमान साहब के इस प्रोग्राम को कामयाब किए। बस राव कयूम शहीन साहब स्टेज पर आ गए। राव कयूम शहीन साहब स्टेज पर आ गए। राव कयूम शहीन साहब जो कि सूबा तहरीक मुल्तान के चेयरमैन हैं और हमारे दोस्त हैं, तशरीफ लाए हैं, उनको हम वेलकम भी करते हैं। और राशिद खान मेव साहब फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश है वो स्टेज पर तशरीफ लाए। राशिद खान मेव साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। कुरान का बाकायदा आगाज तिलावत और नाते रसूल मकबूल से हो चुका है। मैं स्टेज पर बैठे हुए अकाबरीन और हाल में बैठे हुए मौजूद मेहमान सबको मेज़बान जनाब सलीमुर रहमान न्यूज़ साहब की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये खूबसूरत तकरीब न्यूज़ ग्लोब की 10वीं सालगिरह और न्यूज़ ग्लोब HD चैनल की पहली सालगिरह के मौके पर मुनक़िद की जा रही है और पूरे पाकिस्तान से आए हुए मौजूद मेहमानों को इस कौमी न्यू यकजहती कौंसिल में खुशामदीद कहते हैं। मैं वेलकम एड्रेस के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूँगा आज की इस खूबसूरत तकरीब के मेज़बान साबिक एडवाइज़र तो गवर्नर पंजाब और मारूफ सियासी समाजी शख्सियत, जिन्होंने आज की यह खूबसूरत तकरीब को हमेशा की तरह से पिछले 10 सालों की तरह न सिर्फ म्यू बरादरी को यकजा किया बल्कि अपने इस खूबसूरत शहर औलियाए मुल्तान के ताल्लुक रखने वाले उन दोस्तों को भी इस तकरीब में मदऊ किया जिन्होंने सर्व किया मुल्तान के लिए अपनी खिदमात को, उनके लिए भी अवार्ड का एहतमाम किया गया है। तो आप काबिल किए कि मैं उनको स्टेज पर दावत दूं, भरपूर क्लैपिंग करेंगे जनाब सलीमुर रहमान न्यूज़ साहब के लिए कि वो आए और वेलकम एड्रेस करें अपने पूरे पाकिस्तान से आए हुए मुख्तलिफ इलाकों से दोस्तों को कि वो आज की तकरीब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे स्टेज पर बैठे हुए कायदीन, मेरे मौसम, मेरे रहबर, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे बड़े मोहतरम मखदूम सैयद यज़दानी गिलानी साहब, हमारे मरकजी चेयरमैन कराची से तशरीफ लाए हैं,
अलहाज चौधरी गुलाम रसूल मेयर साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन मोहतरम हाजी नूरुद्दीन मेयर साहब आपके रोड पक्का से तशरीफ लाए हैं, आजम खान मेयर साहब, जैसा कि यज़दानी गिलानी साहब कह रहे थे, रईस बावलपुर, आप बावलपुर से तशरीफ लाए हैं। उनके साथ सेक्रेटरी जनरल है हमारे मोहतरम जनाब चौधरी ताहिर इस्माइल मेयर साहब, जो कि हमारे अजहर इस्माइल मेयर, कैप्टन अजहर इस्माइल मेयर शहीद के भाई हैं। उनके भाई ने जाम शहादत इस मुल्क के लिए नोश किया था। हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, लाहौर से तशरीफ लाए हैं। राशिद खान मेयर साहब फैसलाबाद से हैं। इसके साथ ही राव इमरान साहब मेयो वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो तशरीफ लाए हैं। राव गुलाम मोहम्मद मेयो साहब हमारे बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने हेरिटेज के हवाले से बहुत काम किया है। मेवाती हेरिटेज कल्चरल फोरम इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं, वो तशरीफ लाए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेरे भाई, मेरे मोहसन, मेरे अजीज, पीपल्स पार्टी में भी मेरे रफीक के सफ़र राना ताहिर रज़ाक एडवोकेट साहब, जो साबका इलेक्शन भी एमपी का लड़ चुके हैं और अल्लाह ने मौका दिया तो आइंदा भी वो लड़ने का इरादा रखते हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं। और आज की इस तकरीब में अल खिदमत फाउंडेशन के मोहतरम जनाब सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब तशरीफ लाए हैं। हमने चूँकि उन्होंने सैलाब में जो काम किया था, उनकी जो खिदमत है अल खिदमत की, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए अवार्ड का अनाउंस किया था। उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाए हैं और वो एक डॉक्यूमेंट्री भी कोई आपके सामने पेश करेंगे जो अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमत के हवाले से है। राव अब्दुल कयूम शाहीन साहब, आप अलग सूबा के हवाले से सूबा मुल्तान के तहरीक के चेयरमैन हैं और उनके साहबजादे जो है वो एमपीए के उम्मीदवार हैं और बड़े मुतहरिक हैं, समाजी तौर पर बड़ा नाम कमा रहे हैं। और बाकी तो मुकाबला मैदान में होगा, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये तकरीब में 2 अवार्ड्स हमने अनाउंस किए हैं, जिसमें पहला अवार्ड जो हमने नाम मंसूब किया है वो हमारे मोहसन, हमारे भाई, हमारे रहबर मुल्तान की एक अजीम शख्सियत मखदूम सैयद तनवीरुल हसन गिलानी साहब के नाम से मंसूब है। और दूसरा जो अवार्ड है वो हमारे भाई, हमारे मोहसिन चौधरी नूर मोहम्मद मेयर साहब, जिनकी तालीमी मैदान में बड़ी खिदमत थी और वो सियासी तौर पर मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे, उनकी भी खिदमत है, उनके नाम से मंसूब है। तो इन दोनों शख्सियात को उनकी खिदमत पर खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने आज ये सालगिरह के मौके पर अवार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया कर रहे हैं। और मैं आने वाले तमाम मेहमानों, मलिक यूसुफ साहब को मैं वेलकम करता हूँ, मनवर खुर्शीद सिद्दीकी साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ, आमिर महमूद नक्शबंदी साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ, और जितने दोस्त भी हाजी फिदा हुसैन भट्टी साहब हैं, मलिक नासिर महमूद कमोर साहब हैं, और बाकी जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं वक्तन फवक्तन कोशिश करूँगा कि तमाम दोस्तों की नुमाइंदगी कर सकूँ। मैं तमाम को वेलकम करते हुए मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ तशरीफ लाए, मेरी इज्जत अफजाई की। और आइंदा से हमारा जो अखबार 4 सफ़ात पर था, आइंदा से जो अशात होगी वो 8 सफ़ात पर होगी इंशाअल्लाह। और हम मुल्तान शहर में तमाम दोस्तों को, तमाम समाजी तंजीमों को, तमाम एसोसिएशंस को उस पर भरपूर कवरेज देंगे। और उसके साथ ही हमारे चैनल पर भी आपको मुकम्मल आज़ादी होगी कि आप अपने प्रोग्राम्स में हमें मदऊ करें, हम उसकी मुफ्त कवरेज करेंगे, कोई हम मुआवजा उससे नहीं लेंगे। और दोस्तों और साथियों, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर हमारे जो दोस्त आए हैं वो हमारे लिए बायस फ़ख्र है। और जिन दोस्तों का हमने अवार्ड अनाउंस किए हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंतहाई अहम है, और सब लोग यहाँ काबिल इज्जत है हमारे लिए। मैं बहुत मशहूर हूँ मियाँ वकास कुरैशी साहब का,
کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آج یہاں اسٹیج کو سنبھال رہے ہیں. میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی صاحب اور جناب چودھری نور محمد میو صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آپ سب دعا کیجئے اور آخر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہم فرمائیں گے اور کریں گے ان کے لیے. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے جو اس شہر میں اپنی سیاسی سماجی اور تعلیمی اور ادبی خدمات کرتے ہوئے چلے گئے ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں. ان کے لیے دعائیں مغفرت. جناب مخدوم غلام گیلانی صاحب، جناب علی غلام پور صاحب، جناب غلام محمد صاحب، چودھری ہمارے اعظم صاحب اور تمام موجودین حضرات اور میری بیٹیوں بہنوں ان تمام کو السلام علیکم. میں آج کوئی مقرر نہیں لیکن میں آج سے پہلے شروع سے ہی قوم کی خدمت کرتا ہے. پہلے میں قومی اتحاد کا صدر رہا ہوں کوئی سال. اس کے بعد میں نے بیماری کی وجہ سے وہ چھوڑ دیا تھا. لیکن جب علی غلام پور صاحب اور کریم الرحمان صاحب نے یہ تنظیم بنائی تو اس کے مقاصد اصول کو ختم کرنے کے تھے. تو ایک مسلمان کے ناطے سے میں نے یہ سوچا کہ اس کی شمولیت کی ہے. حالانکہ مجھے ضرور نہیں تھی کہ میں آنے کی میری عمر تقریباً 85-86 ہو چکی ہے اور میں عموماً بیمار بھی رہتا ہوں. لیکن ان کے مقاصد دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ چلو اللہ کرے ہماری تحریک کامیاب ہو. اس ملک سے سود کا خاتمہ ہو جائے. اگر سود کا خاتمہ ہو گیا تو ہم بہت بڑی کامیابی کی طرف جائیں گے. ہمارا ملک بھی کامیابی حاصل کرے گا. اس لیے پہلے غلام محمد صاحب نے واقعی میں نے جو اپنے دور میں دیکھا ہے کہ میرے سے کافی بھروسہ ہے لیکن انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے اور اسلام آباد میں منظم کیا ہے اور ہم نے ان کے جلسے اٹینڈ کیے ہیں اسلام آباد میں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور جو کلچر کا جو وہ بنایا ہے تو بہت اچھا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ وہ جو ہے بتا رہے گی اور جو نئی نسل ہے ان کو پتہ لگے گا کہ ہمارے کیا اصول تھے اور کیسے تھے. لہٰذا میں خراج تحسین شکریہ. میں اظہار خیال کے لیے اسٹیج پر دعوت دوں گا لاہور سے آئے ہوئے دوست مرکزی جنرل سیکرٹری نیو قومی یکجہتی کونسل جناب چودھری طاہر اسماعیل صاحب کو اسٹیج پر آئے اور آج کی تقریب کے حوالے سے گفتگو کریں. لاہور سے آئے ہوئے مہمان ہیں بھرپور قیادت میں ویلکم کریں. السلام علیکم. جی میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں محمود گیلانی صاحب کا. ہمارے مہمان خصوصی ہیں باقی سارے احباب کا جو تشریف لائے ہماری خوشیوں میں شامل ہوئے اور ہماری کوششوں میں ساتھ دیا. انہوں نے سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ہم جو کام کر رہے ہیں پہلے بتا دیں ناظم صاحب بھی آصف صاحب بھی کہ قومی یکجہتی کونسل کا کیا کام ہے. ہم نے خود کے خلاف آواز اٹھائی, بہت زیادہ کوشش کی, بے شمار شہروں میں گئے, اجتماعات بھی کیے, لوگوں سے مذاکرات بھی کیے, اس سے بہت زیادہ فرق بھی پڑا اپنا سوچنا. اور اس میں آپ لوگوں کو تعاون کی گزارش ہے. آج کی جو تقریب ہے یہ تو ہماری 10ویں سالگرہ ہے, یہ گروپ کی اس کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 10ویں سالگرہ اور سب ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ٹائم چونکہ تھوڑا اسٹیج سے مہمان زیادہ ہیں جس سے 5 منٹ لیں گے 2 منٹ لیں گے, سب کی باری آئے گی تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. اور ہمارے درمیان موجود ہے راؤ غلام محمد میو صاحب اسلام آباد سے آئے ہیں اور وہ صدر ہیں میواتی ہیریٹیج کلچرل فورم کے. تو اسٹیج پر آئیں گے اور آپ کی آج کی تقریب کے حوالے سے گفتگو کریں. آپ دوستوں کے بھرپور قیادت میں اسلام آباد سے آئے ہوئے مہمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات اسلام آباد سے آیا ہوں, تھوڑا سا بات بھی کروا دوں.
50 سال سے اسلام آباد میں ہوں۔ ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا 28 آدمیوں سے، ان میں سے جو 28 آدمی تھے ہمارے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ ان میں سے یہ ہے میرے تعلق۔ وہاں پر جیسے سلیم الرحمان صاحب یہاں پر ملتان میں خدمت کر رہے ہیں، اسی طرح مجھے بھی وہاں پر اپنی برادری کی خدمت کا موقع مل رہا ہے اور میں خدمت کر رہا ہوں۔ میں نے 78 سے اپنے قوم کو اکٹھا کرتا رہا ہوں وہاں پر اسلام آباد۔ وہاں پر 3 ضلع ہیں ہمارے، اٹک، پنڈی اور اسلام آباد۔ وہاں پر ہم نے ایک آدمی کے گھر جا کر ہم نے قوم کو اکٹھا کیا ہے۔ صرف یہی مسئلے مسائل تھے کہ آپ کو یہاں پر برادری میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی ملتان سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، اور ہمیں یہی مسئلے مسائل تھے وہاں پر شادیوں کے خوشی لگی۔ یہ ہماری مجبوری تھی وہاں پر اور ہم نے یہ کام کیا ہے اور اس میں بہت کامیاب ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آج وہاں پر 5000 گھر ہیں، اس میں مجھے فخر ہے۔ میں نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا؟ میں نے اپنی قوم کو رجسٹرڈ کرایا ہے نیشنل لیول کا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں راشد خان صاحب، فیصل آباد سے آئے ہیں، آرگنائزر ہیں نیو قومی یکجہتی کونسل کے۔ تو گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے گفتگو کریں۔ بھرپور کلیپنگ میں ویلکم کریں راشد خان صاحب فیصل آباد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں تمام اہل ملتان اور دوسرے ساتھیوں کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع دیا۔ باتیں تو بہت ہو چکی ہیں، باتوں کی تو زیادہ گنجائش نہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ بھی کیا سادہ ہیں، سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ تو ان بڑے بڑے ناموں کے ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کو پیغام دے سکوں، لیکن پھر میں جاتے جاتے اس کو اتنا کہوں گا کہ آپ تمام لوگ کوشش کریں کہ سود سے جتنا بچ سکیں بچنے کی کوشش کریں۔ ممکن تو نہیں ہے جو حالات ہیں یہاں پہ، لیکن جتنا آپ زیادہ کوشش کر سکتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ بس میرا یہی پیغام ہے، شکریہ۔ ہمارے درمیان موجود ہے سید عبدالقادر شاہ صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن۔ اسے گزارش ہے وہ اسٹیج پر آئیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے گفتگو کریں۔ بھرپور کلیپنگ میں سید عبدالقادر شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر موجود گیلانی خاندان کے چشم چراغ اور میو قومی یکجہتی کونسل کے ذمہ داران، یہاں سیاسی سماجی برائیوں کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بہت خوش عین بات ہے کہ یہ برائیاں ہمارے معاشرے کو ان کی طرح کھا رہی ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ذمہ داران کا، قومی یکجہتی کونسل کا، خاص طور پہ سلیم الرحمان میو صاحب کا، انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ میں بات تو نہیں کروں گا، تقریر بھی نہیں کروں گا، میں ڈاکومنٹری لے کے ہم جو کام ہم نے کیا اس میں سے چند جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گا۔ کل شام ڈونر کانفرنس تھی ہماری، جس میں میں نے 2025 میں جو الخدمت ملتان نے کام کیے وہ میں نے اہل خیر کے سامنے پیش کیے، اور کل شام ہمیں ملتان کے اہل خیر نے 15 کروڑ روپے کے عطیات اگلے سال کے لیے دیے۔ اور میں گزارش کروں گا میرے بھائی، میرے دوست سرائے کا اپنا تحریک صوبہ ملتان کے چیئرمین محترم جناب راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب و ملتان کی مدرج سماجی شخصیت آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار پہ رکھ لے کوئی زیب گرو کر لے. آج اتنی خوبصورت محفل میرے پیارے بھائی سلیم الرحمان میو اور اس کی کابینہ نے بنائی ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آج جس ہستی کا نام یہاں لکھا ہوا ہے مخدوم سید تنویر احمد گیلانی، ان سے میری بہت ساری ملاقاتیں ہیں. یہ بہت ہی باکمال شخص تھے، بے شک عمر میں ہم سے بڑے تھے. یہاں مخدوم غلام گیلانی صاحب تشریف فرما ہے، یہ اس بات کے گواہ ہیں. اور میں حیران ہوتا تھا کہ جب بھی اس نے کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا تو مخدوم صاحب خوب چل کے تنویر گیلانی صاحب مخدوم گیلانی کے گھر آتے تھے. ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا مخدوم گیلانی صاحب بڑے ہیں آپ کیوں نہیں جاتے وہاں؟ کہتے یار ان کی محبت ہے، مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں تیرے پاس آ کے بات کروں. یہ وہ باکمال لوگ تھے جو ہمیں نہیں رہے اور بہت ہی پیار کرتے تھے اور ہر اس بندے سے پیار کرتے تھے جو ان سے ملتے تھے. اسی طرح میں اپنے بھائی سلیم الرحمان میو کی بات کرتا ہوں. آج یہ ماشاءاللہ آپ کو جوان لگ رہے ہیں لیکن اس سے کچھ تھوڑے سے بڑے ہیں. بچپن سے لے کے آج تک ان کی محبت کا وہی سسٹم چل رہا ہے جو پہلے کبھی تھا. ہم اسٹوڈنٹ تھے جب یہ اخبار میں ہے تو ہمیں اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے. اور ان کی کاوشیں، ان کی محبتیں، ان کی محنتیں بہت زیادہ ہیں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب زرداری صاحب جیل میں تھے تو زرداری رہائی کمیٹی کے ایک ہی بندہ تھا ملتان میں جو یہاں کچہری میں یا کمشنر آفس میں باہر ہڑتال کرتا تھا، احتجاج کرتا تھا، بھوک ہڑتال کرتا تھا. وہ اس نے پارٹی کو دیا نہ دیا، اس نے ہمیشہ پارٹی کے ساتھ وفا کی. اسی طرح آپ نے اس نے میو برادری کے لیے بھی اتنی قربانیاں دی ہیں جو کہ قابل ستائش ہیں، قابل ذکر ہیں. اگر درخواست کروں گا آل پاکستان آل میرٹ ڈیگو ایسوسیشن کے صدر سید غازی شاہ جعفری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں. سید غازی شاہ جعفری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مدردین، ہمارے شہر کی جان پہچان آن اور جن کی اہلیان ملتان کے لیے بلند قدر خدمات ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ شکر گزار ہوں گا میں جناب سلیم الرحمان میو صاحب کا، جنہوں نے ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا اور ہم سب کو اس میں مدعو کیا. آج ہم سب ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. میں سید غازی جعفری، پریزیڈنٹ آل پاکستان میرٹ فیلو ایسوسیشن ملتان، آپ سے مخاطب ہوں. الحمدللہ آج سے 17 سال قبل آپ کے شہر ملتان میں ہم نے اپنی ایسوسیشن کی بنیاد رکھی تھی کہ جو کہ صرف اور صرف 3 ممبران سے میں نے اس سفر کا آغاز کیا اور آج الحمدللہ پورے پاکستان میں ہماری پہچان ہے، ہماری تنظیم کا نام ہے. جب سب شکریہ. آپ کا کاز جو ہے وہ انتہائی نیک ہے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. وقت اقدامات میں گنجائش نہیں اور مختصر ایک منٹ کی بات کرنے کے لیے صرف 3 مقررین، اس کے بعد ایوارڈ کی تقسیم. ہمارے درمیان موجود ہیں خواجہ مار صدیقی صاحب الفروق کے ٹرسٹ حیدرآباد سے، علامہ زبیر صدیقی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور سیلاب کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں اور آپ دوستوں کی بھرپور پلاننگ میں آئیں گے. مختصر اظہار خیال کے لیے خواجہ مار صدیقی صاحب الفروق کے ٹرسٹ حیدرآباد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق اللہ العظیم. جناب صدر، میرا نام محمد عمیر صدیقی ہے. میرا تعلق الفاروقیہ ٹرسٹ رجسٹر شجاع آباد سے ہے. میں آج کی اس خوبصورت تقریب میں جو میو قومی ایوارڈ کے نام سے منسوب ہے اور سلیم الرحمان صاحب کی پرخلوص دعوت پہ یہاں حاضر ہوا ہوں. اس 2025 کے سیلاب میں الفاروقیہ ٹرسٹ نے الحمدللہ اس وقت تک 250 لوگوں کو گھر بنا کر ان کے حوالے کر دیے. یہ آپ کے جنوبی پنجاب کی پسماندہ تحصیل شجاع آباد کا ادارہ ہے اور اس ادارے نے الحمدللہ اس وقت تک 50 مساجد کی مرمت اور بحالی کا کام بھی مکمل کر دیا ہے. صرف اسی پہ بس نہیں، الفاروقیہ ٹرسٹ نے شجاع آباد جیسے پسماندہ شہر میں ایک فری ڈائلسس سینٹر قائم کیا ہوا ہے جس میں 13 مشینوں پر 2 یا 3 سیشن مختلف اوقات میں چل رہے ہیں اور ماہانہ 500 ڈائلسس فری میں لوگوں کے کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الفاروقیہ ٹرسٹ نے ایک آرفنیج بھی قائم کیا ہوا ہے. الفاروقیہ ٹرسٹ نے مختلف بیوگان کی کفالت کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے. الفاروقیہ ٹرسٹ سالانہ مفت فیکو کے آپریشن کے لیے شجاع آباد میں ایک گرینڈ آئی کیمپ کا انعقاد کرتا ہے جس میں تقریباً 2000 کے قریب لوگوں کے 3 دن میں مفت آپریشن کیے جاتے ہیں جس میں لینس. ہمارے درمیان موجود ہیں راؤ عمران شوکت صاحب اسلام آباد سے. آئیں گے اور مختصر نظارہ خیال کریں گے. راؤ عمران شوکت صاحب اسلام آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ سارے دوست سارے اظہار کر چکے ہیں. سب سے پہلے یہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا قاری ہدایت اللہ رحمانی صاحب اور آپ صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس کے، تو مختصر نظارہ خیال کے لیے اسٹیج پر آئیں گے. جناب قاری ہدایت اللہ رحمانی صاحب. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد، بعض شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر اتنی تحریک ہوتی ہے، جو اتنی متحرک ہوتی ہے کہ جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی متحرک ہو جاتے ہیں. یہاں موجود ہیں شہر کے ایک معروف سماجی شخصیت جناب ملک یوسف صاحب اور آپ درینہ دوست ہیں تنویر گیلانی صاحب. آپ کو ایک خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز مہمان گرامی جناب حاجی محمد منصور صاحب، گیلانی خاندان کے سربراہ زردانی گیلانی صاحب، جناب چودھری اعظم صاحب، طاہر صاحب، راؤ غلام رسول صاحب اور باقی جو مہمان بیٹھے صاحب کو السلام علیکم. آج ہم ایک ایسے انسان کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم اور خدمت انسانیت کے لیے وقف کر دی. وہ شخصیت جو میرے بڑے بھائی چودھری نور محمد میو صاحب، بھائی جان نے ایمان تھا، قوم علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ تعلیم کے لیے وقف کیا. انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں طلباء کو زندگی کو سنبھالا. ان کی کوشش تھی کہ طالب علم ایک اچھا انسان. ماشاءاللہ اسحاق نور صاحب ایک عمدہ روایت جو ہے امیر قومی یکجہتی کونسل قائم کرتے ہوئے، اور میں اظہار خیال کے لیے اسٹیج پر دعوت دوں گا بانی و چیئرمین ایجوکیشن اینڈ سوشل فورم جناب پروفیسر عنایت علی قریشی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے گفتگو کریں. آپ دوستوں کی بھرپور کلیپنگ میں پروفیسر عنایت علی قریشی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस सेमिनार में मौजूद जितने भी हमारे शहर बैठे हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान में, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर नुमाइंदगी मौजूद हैं, और इस सेमिनार की सदारत हमारे बुजुर्ग बड़े भाई गिलानी साहब कर रहे हैं। मैं अपना वक्त उन्हें दूँगा कि वो मेरा वक्त भी लेंगे और गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ ग्लोब और फिल्म कुर्बान न्यूज़ और इनकी बराबरी जो समाजी काम कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। सूद के खात्मे के लिए और जहेज जैसी लानत के खात्मे के लिए ये जो अमली इक़दाम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो यकीनन हमेशा याद रखे जाएंगे और ऐसा होना भी चाहिए। तो हम भी यहाँ पर अहद करें कि हम भी सूद के खात्मे के लिए और जहेज के खात्मे के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें और इसमें हिस्सा ज़रूर डालें। अगर कहीं सूद का कारोबार हो रहा है, कोई लेन देन है, आपको पता चलता है, तो सर मिसाल ख्याल के लिए मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर फरूक अहमद न्यू साहब को शुजाबाद से आए हैं। उन्होंने जब सैलाब इधर मुल्तान पंजाब की तरफ आया तो जलालपुर पीरवाला में अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से मुस्तकिल क्या मही रख लिया जब तक ये सैलाब से निपटा नहीं गया। तो भरपूर क्लैपिंग में वेलकम करें मोहसिन शुजाबाद, मोहसिन जलालपुर पीरवाला, मोहसिन साउथ पंजाब जनाब डॉक्टर फरूक अहमद। मोहतरम सईद-उर-रहमान मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना माशाल्लाह तकरीब का तकरीब का एहतमाम किया, जिस पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे मेहमान आए, उन्होंने अपना खिताब किया। मैंने 2011 में स्पेशलाइजेशन की, मिस्टर से मैंने MBBS किया और लाहौर से मैंने FCPS किया। तो मैं एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, शुजाबाद से। तो मैंने आगे से पहले अपने इलाके को सर्व किया। मैं वहाँ उस तहसील का पहला स्पेशलिस्ट था जिसने उस तहसील के अंदर आकर की खिदमत सर अंजाम दी, और उसके साथ ही जो है तहसील जलालपुर पीरवाला है, वो भी पसमानदा है। इन दो तहसीलों में 2011 तक कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं था। तो इन इलाकों को सर्व करना और फिर वहाँ गरीब आवाम के साथ आप एक अच्छे तरीके से उनको सर्विसेज देना, और ख़ासतौर पर ऑपरेशन की सर्विसेज देना कोई इतना आसान काम नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वहाँ दोनों तहसीलों के अंदर हर किस्म के ऑपरेशंस जो ट्रॉमा और एक्सीडेंट्स साथ जो आते हैं वहाँ, तो उनको हम सहूलत दे रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे तरीके से उनको सर्विसेज दे रहे हैं। और इसके बाद जो अब ख़ासतौर पर जो ये सैलाब आया 2025 का, इससे तो बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई, और जो तहसील जलालपुर की तकरीबन तमाम डूब चुकी थी। तो उसमें हमने अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर उस तहसील के अंदर 300 खानदानों को हमने 15 दिन तक उनको खैमा बस्ती कैंप की, और उनमें 3 टाइम खाना और उनको हर तरह की सर्विसेज हो, जो सेहत की सर्विसेज हो, हमने अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ दी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी अभी हम वहाँ राशन और सेहत की सहूलियात अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर दे रहे हैं। शाह साहब भी साथ हमारे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो ये कोलैबोरेशन अल-खिदमत फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा वहाँ हम लोगों के लिए एक वसीला बना और सर्विसेज दी। तो बाकी इंशाल्लाह हम आगे भी लोगों की खिदमत करते रहेंगे इन पसमानदा इलाका जात में। और बाकी मैं सलीम मेरे भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे मदद किया और ख्यालात का इजहार का भी मौका दिया, और उनके चैनल के लिए और उनके अखबार के लिए मेरे ख्वाहिशात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन और हाल में बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, मैं सभी मुसलमान साहब को और हाजी गुलाम रसूल मेव और दूसरे मेव बरादरी के लोगों को
मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छे से ये सूद के हवाले से दूसरे एप्लीकेशन इकट्ठ करते हैं और गुजारे का मौका देते हैं। मैं मरहूम कबीर नशर गिलानी साहब का उनको भी खिलाने की हकीकत पेश करता हूँ कि जो इलाके के सियासी शख्सियत और अच्छे खानदान गिलानी खानदान से ताल्लुक़ था, उनके बेटे भी माशाअल्लाह उम्मीद है कि इस धरती की खिदमत करें। तो मैं ताकत की कहता हूँ जिस शख्सियत के नाम से मंसूब है ये आज की तकरीब, जनाब मखदूम सैयद तनीर हसन गिलानी साहब, उनके बेटे हमारे दरमियान मौजूद हैं, मखदूम सैयद इमरान हसन गिलानी साहब। दिल तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए आपको, लेकिन क्योंकि ये न्यू बरादरी के पूरे पाकिस्तान से आए हुए दोस्त हैं, लोकल कम्युनिटी के लोग भी, हम लोगों ने 2 बजे के टाइम लिखा था, 1 बजे से ही दोस्त आना शुरू हो गए थे। तो मैं दोस्तों की भरपूर क्लैपिंग में मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत दूंगा मुख्तसर जनाब मखदूम सैयद इमरान हसन गिलानी साहब वो आए और आज की तकरीब के हवाले से गुफ्तगू करें। मखदूम सैयद इमरान हसन गिलानी साहब। ये होंडा 217 और डबल 4 किया, ये गाड़ियाँ हैं नीचे जिनकी है, जरा साइड पे करो। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस पुरवकार और शानदार तकरीब में बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो ज़ेर बहस आए और उससे अगर फर्दन बोला जाए तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और मैं क्योंकि हमारी ख़ानदान के बुजुर्ग हस्ती मखदूम गुलाम जज़ानी गिलानी साहब मौजूद हैं, तो उनको जब खिताब का मौका मिले तो मैं ये समझता हूँ कि वो पूरे ख़ानदान की नुमाइंदगी वहाँ पे कर रहे होंगे, तो फिर ज़रूरत नहीं थी कि कोई और करे। मगर सलीम रहमान मियां साहब का ये ख़ुसूसी हुक्म था कि आपने मुख्तसरन बात करनी है, तो मैं इस तकरीब के हवाले से ज़रा ये तहसीन पेश करता हूँ मियां साहब को। उन्होंने बहुत ही एक खूबसूरत गैदरिंग को इकट्ठा किया, बहुत अच्छी बातें यहाँ पे हुई सूद के हवाले से भी, और ये ध्यान में रखते हुए कि हजूर ने फरमाया कि मेरी आमद का मकसद जो है वो मफहूम ये है कि वो इंसान वो इखलाकियात की तब्दील है। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा तो आपने फरमाया कि काना खुलुकुल कुरान, कि आपका जो इखलाक है वो खुदा का पूरा कुरान मजीद है। तो सूद का खात्मा यकीनन बेहद ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो चीज़ हमारे इख्तियार में है, सूद को ख़त्म होते हुए हुकूमती फैसला होगा, तो जो चीज़ हमारे इख्तियार में है वो ये है कि हम अपने इख्तिलाफियात को बुलंद करें, जो मुसलमानों का इखलाक होना चाहिए, ताकि गैर कौमें देख कर हमारे इखलाक से इम्प्रेस हों और खुद ब खुद उनका इस दीन की तरफ रुझान बढ़े। तो हमें अपने इखलाकियात की तरफ जो है वो खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और मैं यहाँ पर कौमियत के हवाले से बात हुई और बहुत ही शानदार खिदमत ख़ुसूसन इस्लामाबाद से और दीगर इलाकों से आए, उन्होंने खसूस अपनी जो काविशें बताई, मैं उनका खराज तहसीन अदा पेश करता हूँ, क्योंकि कौम अपनी कौम की खिदमत करना भी जो है यह हमारे ऊपर फर्ज है। जिसका कहा जाता है सरकार के नबी के अव्वल प्रवेश बाद प्रवेश, तो कौम की जो खिदमत यहाँ सब ने की, मैं उनको खसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जिन जिन लोगों ने मेरे वालिद मोहतरम के हवाले से, मैं और मेरे मखदूम सैयद आमिर हसन गिलानी, जिन लोगों ने हमारे वालिद के हवाले से शेख तारिक रशीद साहब, राहुल कलीम साहब हो, बहन साहब हो, और जितने दीगर लोगों ने बात की उनको खराज तहसीन पेश किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मज़ीद वक्त लिए बगैर मैं यही दोबारा से शुक्रगुजार हूँ मेयर साहब का कि उन्होंने इस तकरीब में हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ, और मेरे वालिद मोहतरम को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। आपका बहुत बहुत